الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ذوالقعدہ الحرام اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بڑی اہم نسبت اس بات کے ساتھ حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا اور ماہ ذوالقعدہ الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں پہلا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ ذوالقعدہ الحرام کو یہ نسبت حاصل ہے کہ ہمارے آقا مولا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی عمرے ادا فرمائے وہ سارے کے سارے عمرے حضور علیہ السلام نے ماہ ذوالقعدہ الحرام میں ادا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے غزوہ خندق کے ساتھ، جو مسلمانوں کا ایک اہم ترین معرکہ ہے، وہ اسی ماہ ذوالقعدہ الحرام میں پیش آیا اور غزوہ خندق کے اندر حضور علیہ السلام کے 7 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے حضور علیہ السلام کی پاک بیوی ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کرنے والے چند ائمہ کرام صاحب صحیح ابن خزیمہ، صاحب طبرانی، صاحب دار قطنی اور صاحب بہار شریعت رحمہ اللہ، آپ تمام احباب کو بھی اس مہینے میں یوم وصال کی سعادت حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دادا مرشد حضور تاج الشریعہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرپوتے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان ازہری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال سے یہ تمام بزرگان دین، اس کے علاوہ ایک کثیر تعداد اولیاء عظام کی پائی جاتی ہے جو اس مہینے میں ان کے عرصوں سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ خطبے میں میں نے تلاوت کی سب سے پہلے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257،
جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کے اندر بیان فرمایا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ دقت محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ جتنا قریب ہوں گے سمجھ لیں کہ قرآن پاک کتنا قریب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا یہ جو مقام ہے نا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، آپ ذرا اس مقام کی لذت کو محسوس کریں، پھر سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ آپ کو بات ابھی کم سمجھ رہی ہے، میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دنیا میں بھی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ۔ یہ شفقت فرمائیں دروازہ بند کریں، جنریٹر کی آواز میرا ہوگا ہوتے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں اور دوستوں پر بڑا مان ہوتا ہے، اور آپ یہاں پر احباب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اور دوستی کی جب مثال دی جاتی ہے اور دوستی کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے تو انگلش میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ، اور اردو میں کہتے ہیں دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ ہمارا دنیا کا قاعدہ ہے۔ اور جو دنیا میں ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمیں نا بڑا مان ہوتا ہے اس پر، دوستی پر، اپنے یار پر، اپنے دوست پر بڑا مان ہوتا ہے، حالانکہ وہ انسان ہے ہمارے جیسا۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے دنیا میں تو تم اپنے دوستوں پر مان ہوگا، دنیا میں تو تم ان کا نام لے کر فخر محسوس کرتے ہوگے، لیکن یہ والا مزہ تو دیکھو نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ جب دنیا میں بندہ کہتا ہے نا کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، تو ایمان والا کیوں نہیں سمجھتا کہ میری ہر مشکل اور ہر مصیبت میں اللہ رب العزت میرے کام آنے والا ہے؟ ایمان والے کے اندر یہ والی لذت کیوں نہیں موجود؟ ایمان والے کے بندہ مومن کے اندر یہ والی بات دل کے اندر ٹھہرتی کیوں نہیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جیسے کہ حالات گزر رہے ہیں، ہر بندہ ان حالات سے دو چار ہے، پریشان ہے۔ جیسے جیسے قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں چیزوں کی، بندہ دن بہ دن کیا ہوتا جا رہا ہے جی؟ پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ بندہ مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ بندہ مومن کی خاص نسبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ دوست تو جس کا دوست اللہ رب العزت خود بن جائے وہ بندہ بھی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب ہم پریشان پتہ کیوں ہیں؟ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کی نہیں ہوئی۔ اوپر سے ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے نا مجھ سمیت، جو 5 وقت کی نماز نہیں نہ پڑھنے والا، اس کے دل میں اتنی سی تو بات آتی ہی ہوگی کہ یار میں تھوڑا سا بڑا ہوں، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ الا ماشاء اللہ، اگر اللہ رب العزت کسی کو تہجد کی توفیق دے دے تو میرا خیال اب سے بڑا میں ولی اللہ ہی، اور وہ تو 5 نمازوں والوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، کہتا میں تہجد بھی پڑھنا مانتا ہوں، تو انہوں کی پتہ ہے میں تو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہوں۔ تو ہمارا جو اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح طریقے سے کا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق نہیں ہے، اس لیے بندہ مومن پریشان ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ صحابہ کرام بھی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوئے ہوں، یا ان کے گھر کا راشن ختم ہوا وہ بھی پریشان ہوئے، وہ تو پریشان نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟
ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہماری پریشانی کی وجہ یہ بنی کہ جو ہمارا اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکے، اس کو ہم نبھا نہیں رہے۔ تو جب تعلق نبھتا نہیں ہے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے بندہ پریشان ہو رہا تھا ویسے ویسے بندہ مصدے کو ٹائم زیادہ دیتا، ویسے ویسے بندہ تسبیحات زیادہ کرتا، استغفار زیادہ کرتا۔ ویسے پہلے وہ عام نماز پڑھتا تھا تو رکوع اس کا چھوٹا ہوتا تھا، سجود اس کے چھوٹے ہوتے تھے۔ وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے بندہ پریشان ہو رہا تھا اس کے سجدے بھی لمبے ہو جاتے، اس کا رکوع بھی لمبا ہو جاتا، اس کا قیام بھی لمبا ہو جاتا، دعا مانگنے کا جو وقت تھا وہ بھی بندہ زیادہ دیتا۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے جیسے بندہ پریشان ہوا اس نے نمازیں چھوٹے کر دی، اس نے سجدے چھوٹے کر دیے۔ اس نے نماز 5 منٹ کی پڑھتا تھا اس نے 3-4 منٹ کی پڑھنی شروع کر دی۔ اس نے کہا پریشان پڑھو میں دکان پہ جانا ہے، پریشان پڑھو میرا گاہک نہ کوئی آ جائے، پریشان پڑھو یہاں پر میں آ گیا۔ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر بھی بندے پریشان کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جیسا تعلق بننا چاہیے تھا ویسا تعلق بنا نہیں سکے۔ تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اس کا، آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے، وقت مرض میں ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں میرا ایک مرید تھا، وہ نا بڑی پریشانی کے عالم میں نا میرے پاس آیا، میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں، میرا ایک رشتہ دار ہے تو اس کی موت کا وقت قریب آیا ہے، آپ ذرا کر مہربانی فرمائیں۔ یعنی تو پہلے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کا ولی آ جائے گا اس بندے کے پاس کہ جس کی روح قبض ہونے والی ہے تو اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا۔ آج تو لوگوں کو ولیوں سے بھی دور کیا جاتا ہے، پیروں سے بھی دور کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ نسبتیں ہوتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہوگا تو ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر بیٹھ کر وظیفہ کیا، ورد کیا، آپ بڑے پریشان ہوئے اور اپنے مرید سے کہنے لگے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت داخل نہیں ہو رہی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کا دل مصفہ مزکہ پاکیزہ ہو ہی نہیں رہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ایمان پر موت ہو لیکن ہو نہیں رہا۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بڑے پریشان ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توجہ کی کہ اے مالک پہلے تو کبھی نہیں ہوا، جب بھی کسی کے پاس گیا ہوں میں نے جا کر دعا کیا، وظیفہ کیا، تو نے رحمت فرمائی ہے، بندے کی ایمان پر موت ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ میں نے بڑی کوشش کری لیکن اس کے دل کے اندر نور ایمانی داخل ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اے احمد سرہندی، ہم اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایمان پر موت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دنیا میں اس کا تعلق میرے ساتھ کمزور تھا اور کافروں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط تھا۔ تو جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ کمزور ہو اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو تو اس کو ایمان پر موت نہیں آ سکتی۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بڑی کوشش کری میں نے لیکن اس کوشش کے باوجود بھی اس بندے کی ایمان پر موت نہ ہو سکی کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط نہیں تھا، اس کا تعلق رب کے دشمنوں کے ساتھ مضبوط۔ ہمارے نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ آئے دن آپ دیکھتے نہیں فیشن میں اضافہ نہیں ہو رہا، شارٹس پہننا شروع کر دیا، جی گرمی آ رہی ہے تو بھائی کیا ہو گیا، گرمی کا لباس آپ کا کوئی اور ہو گیا، چلو وہ تو ٹھیک ہوا کپڑے کی کوالٹی کے لحاظ سے، کپڑے کی قسم کے لحاظ سے، گرم سوٹ نہیں پہننا تو گرمی والا سوٹ پہننا، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہاں سے ہے کہ شارٹس بھی پہننے اور یہاں پر ہمارے نوجوان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کا صدر بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، بائکس پہ ہوتے ہیں، ان کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں اور اس قدر جو ہے چھوٹی انہوں نے شلواریں پہنی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کیا کریں گے گرمی ہے، تو بھائی گرمی آنے کی وجہ سے شریعت کا حکم تو نہیں نہ بدل سکتا۔ ہمارے کئی نوجوانوں نے یہ غیر مسلم اداکاروں سے متاثر ہو کر گلوں کے اندر چینیں پہننا نہیں شروع کر دی اور باقاعدہ دکھا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اگلے بٹن کھولے ہوتے ہیں، دیکھیں کہ میں نے چین پہنی ہوئی ہے۔ سارے کا سارا کفار کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے تعلق
کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ذرا اس بات پر غور کریں کہ جیسے جیسے ہماری نوجوان نسل آگے بڑھتی جا رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ابھی ہماری مساجد آباد نہیں ہوتی نوجوانوں سے، تو جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ رب العزت اس تعلق کی قدر بھی بڑی کرتا ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے نا کہ تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو. آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو ایک اور بات سنائیں. آپ جاگ رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ جاگ رہے ہیں تو ایک بات اور سنائیں آپ کو. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. اگلی بات سنیے، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایسے پچھلی بار میں پریشان تو کیا لیکن آپ تو نہیں پریشان ہو گئے. ہم تو بات کر رہے ہیں اللہ کے پیاروں کی، قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ تو پریشان نہیں نہ بیٹھے، ذرا ہلکا ہلکا مسکرا کر دینا، ہلکا اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے. حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرما دی مصر کی، پھر آپ کی ڈیوٹی یہ لگ گئی کہ جب قحط پڑا نا ارد گرد کے علاقوں میں، پھر لوگ مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا کرتے تھے، اناج لیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مقدار مقرر کی تھی، جو آتا تھا اس کو غلہ اور اناج دیتے تھے، ایک جیسی مقدار سب کو برابر کی. ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کر غلہ مانگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، بہت سالی ہے تو تھوڑی مہربانی فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بھی غلہ اور اناج عطا فرمایا. اب اگلی بات میں وہ مزے والی ہے، اگر آپ مزہ لے کر سنیں گے تو آپ کو سناؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کو مقدار کے مطابق غلہ دے دیا نا جتنا سب کو دیا کرتے تھے، تو وہ نوجوان نا حضرت یوسف علیہ السلام کے کان کے قریب ہو کر نا ایک بات کہنے لگا. اس نے جب وہ بات کہی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اور غلہ عطا فرمایا. زیادہ دینے کے بعد اور انعام اور اکرام اور تحائف سے بھی نوازا. پھر اس شخص کو رخصت کیا، وہ نوجوان تھا. اب دیکھیں نا اللہ رب العزت تو سارا کچھ جانتا ہے نا، وہ تو عالم الغیب ہے. اس کے باوجود اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنے لگے، اے یوسف یہ نوجوان کون تھا؟ اس نے تمہارے کان میں کیا کہا جس کی وجہ سے تم نے اتنا اکرام کیا اس شخص کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ نوجوان جب میرے کان کے قریب ہوا نا تو اس نے میرے کان میں یہ بات کہ یوسف آپ جانتے ہیں زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا اور آپ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. عزیز مصر بھی سامنے دروازے پر کھڑا تھا. آپ کو یاد ہے کہ چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی بیان کی تھی، میں وہ بھی نوجوان ہوں. یہ والی بات جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں اس نوجوان نے کہی نا میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی بچپن میں پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو اے میرے مالک میں بڑا خوش ہوا کہ اس کی وجہ سے تو نے میری عزت کو محفوظ فرمایا کہ میں نے اور غلہ دیا، میں نے تحائف بھی دیے. اگلی بات اس سے بھی مزے کی ہے، اللہ رب العزت کے ارشاد فرمانے لگا اے یوسف تو نے اپنی شیء نشان اس کو عطا کیا، جتنا آپ دے سکتے تھے، جتنی آپ کی طاقت، جتنی آپ کی توفیق، آپ نے اپنے شیء نشان انہیں عطا کیا. ذرا اگلی بات سننا یوسف، وہ بندہ جو دنیا میں میرا کلمہ پڑھتا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ میری وحدانیت کی، میری ربوبیت کی گواہی دیتا ہے، وہ اس بات پر راضی رہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اے یوسف جب وہ بندہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا تو میں اپنے شیء نشان اسے انعام و اکرام عطا فرماؤں گا. تو یہ نسبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. بھائی اس نسبت کو ہم بھول ہی گئے کہ یہ نسبت بڑی پیاری ہے جو بندے کے اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے اگر بندہ سمجھ لے نا، بندہ مومن اس بات کو جان لے کہ میری نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اللہ میرا دوست ہے، میرا دوست مجھے کسی مشکل میں پھنسنے نہیں دے گا، میرے قریب پریشانی کو بھٹکنے نہیں دے گا. اگر بندے کو پتہ لگ جائے واقعی اللہ رب العزت میرا دوست ہے، دل کے اندر یہ یقین داخل ہو جائے تو مہنگائی بھی تنگ کوئی نہیں کرتی، گھر میں بیوی کی باتیں بھی تنگ کوئی نہیں کرتی، اور کسی قسم کی پریشانی بھی بندے کو پریشان نہیں کرتی. ضروری یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ بات اترے کہ واقعی اللہ رب العزت میرا دوست ہے، واقعی اللہ رب العزت میرا. اگلی بات سنیے گا،
ایک بیوی سے نا غلطی ہو گئی اور سخت ترین غلطی ہو گئی. شوہر گھر میں آیا تو بیوی اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر چکی تھی اور غلطی اتنی سخت تھی, اگر آپ کو بات کی سمجھ آئے تو غلطی اتنی سخت تھی, شوہر چاہتا تو فوراً طلاق دے کے اسے فارغ کر سکتا تھا. شوہر نے نا ہمت کا مظاہرہ کیا, برداشت کا مظاہرہ کیا, حوصلے کا مظاہرہ کیا. میرا خیال ہے حوصلے والا وہ ہوتا ہے کہ باہر لڑائی ہو گئی, روکے ذرا میں کرو بندوق رہ گیا, یہ حوصلے والا وہ ہوتا ہے جی. اور آج کل کے جو نوجوان کہتے ہیں میرے سے بڑی طاقت ہے, تو کی کر رہے ہیں کہ میں بندوق چلانے سے پہلے. میرا ایک دوست تھا, اس کے پاس پستول تھی, تو میں نے پستول چلانا سیکھ لیا, تو دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں. یہ بندے حوصلے والے ہوتے ہیں. حوصلے والے تو میرے عزیز وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, جن کے اندر برداشت کا جذبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور میرے حضرت جی تو فرماتے ہیں کہ گھر اکثر جو ٹوٹتے ہیں نا, اکثر ٹوٹتے ہیں بیوی کی وجہ سے نہیں, مرد کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. کیوں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو تو پہلے آدھی عقل دی ہے اور بندے کو جی تو اللہ کا ملی گئی. عورت کو آدھی عقل دی اور بندے کو پوری عقل دی ہے. عورت سے زیادہ عقل مند شوہر ہوتا ہے, تو حوصلہ کس نے کرنا تھا, بیوی نے کہ شوہر نے جی. جڑے کرتے ہیں وہی بول رہے ہیں, باقی کوئی نہیں بول رہے. تو حوصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے, بات کس نے برداشت کرنی ہوتی ہے, شوہر نے برداشت کرنی ہوتی ہے. تو شوہر کہنے لگا میں چاہتا تو فوراً اپنی بیوی کو فارغ کر سکتا تھا, لیکن میں نے نا حوصلے کا مظاہرہ کیا, برداشت کا مظاہرہ کیا, اور میرے منہ سے نا ایک جملہ نکلا, اور جملہ بڑے کمال کا تھا. اللہ کرے تجھے یاد کرو کہ تجھے کا جملہ کیا ہے, آمین تو کہہ رہے ہیں. وہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا, اے میری بیوی, چونکہ تو اللہ کی بندی ہے, باقی سمجھا گیا, چونکہ تو اللہ کی تیری نسبت کس کے ساتھ ہے, چونکہ تو اللہ کی بندی ہے, میں تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں. چونکہ تو اللہ کی بندی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. لبیک کا نعرہ لگائیں گے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. یہ نعرہ لبیک, اور آپ کو پتہ ہے یہ نعرہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دے کر گئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے مرتبہ لگائیں گے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تو آپ کو بات کی سمجھ آئی, بیوی سے کیا کہنے کہ تم اللہ کی بندی ہے اور میں تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے جی. اب اگلی بات سے بھی کمال, اللہ رب العزت کی کرنی, چند ہفتوں بعد نہ شوہر کا وصال ہو گیا, چند ہفتوں بعد شوہر کا وصال ہو گیا. شوہر نے اپنے کسی دوست کے خواب میں آیا, تو دوست پوچھنے لگا کہ بھائی اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. تو کہنے لگا اللہ رب العزت نے بڑی کرم نوازی کی ہے, بڑی مہربانی کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے بخشش بھی فرما دی ہے اور جنت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. میرا خیال ہے میری طرف دیکھیں گے تو پھر باقی زیادہ سمجھیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے بخشش بھی فرما دی اور جنت بھی. اب دیکھنا ہر ایک دن میں تجسس ہوتا ہے کہ یار کون سا عمل تیرا اللہ رب العزت کو پسند آیا, مجھے بتا, میں نے تو دوست کہتے ہیں میں نے بھی پوچھ ہی لیا کہ یار بتا تیرا کون سا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ایک دفعہ میری بیوی سے غلطی ہوئی تھی, تو میں چاہتا کہ اسے فارغ بھی کر سکتا تھا طلاق دے کے, لیکن میں نے کہا چونکہ تو اللہ کی بندی ہے تو میں تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں. میرے مالک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا, مجھے کھڑا کر کے اللہ رب العزت کہنے لگا تو نے میری بندی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا, تو نے میری بندی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا, چل آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں.
تو جو دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی بڑی قدر کرنے والا ہے۔ تو آپ احباب نے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے۔ مہنگائی سے بھی پریشان نہیں ہوں، کہیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں بیوی کی باتوں سے پریشان ہیں، بچوں کی باتوں سے پریشان ہیں، مسیحتیں آ کے چھوٹے چھوٹے بچے شور پاندے میں نہ بھی گلا میں پریشان ہیں، گرمی سے بھی پریشان ہیں، کہیں جی انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ ہمارا دوست ہے نا، اور اللہ رب العزت ہمارے مشکلات کو حل فرمانے والا ہے نا۔ ہم ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، وہ کیا؟ قیام نماز کے اندر نا تھوڑا لمبا کرنا ہے، ذرا ٹھیک کر کے نا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ذرا پتہ لگے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رکوع نہ اپنے صحیح والا کرنا ہے، صحیح والا۔ جب رکوع میں جانا ہے نا، چاہے 3 دفعہ تسبیحات پڑھنی ہے لیکن مزہ لے کر پڑھنی ہے، آرام آرام سے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب بڑی ہی عظمت والا، پاک ہے میرا رب بڑی ہی عظمت والا۔ ذرا صحیح کر کے ٹھیک کر کے رکوع کرنا ہے آپ نے، تو دیکھنا انشاءاللہ مہنگائی نہیں پریشان کرے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی اب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کا جو لفظ کا ترجمہ ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے، وہ یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس بندے نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ نے اپنے بندے کی ہوئی تعریف کو سن لیا۔ ذرا ٹھیک کر کے، لوگ نا کوما بھی صحیح نہیں کرتے، ذرا ٹھیک کر کے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے سجدہ کرنا ہے، ذرا نا ماتھا جما کے، ذرا صحیح سجدے میں جا کر نا بڑے مزے سے آپ نے کہنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب بڑا بلند، پاک ہے میرا رب بڑی بلندی والا، پاک ہے میرا رب بڑی بلندی والا۔ میرے عزیز، پریشانیوں میں آ کر نمازیں لمبی کریں، رکوع لمبا کریں، سجدہ لمبا کریں، تلاوت لمبی کریں، دعا لمبی کریں، تسبیحات لمبی کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ آخر میں آپ کو شعر خدا کی ایک بات سنا دیں، اگر آپ تھکے نہ ہو تو شعروں کی بات سننے کے لیے ذرا شعر بن دیں۔ حضرت مولا علی شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ میرا تعلق ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، صدر کے ساتھ، کسی کمیٹی کے ساتھ نہیں، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ میرا، فرمایا میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔